باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق، اپنے سر کے بالوں کو جمانا، لبدا عند الاحرام احرام کے وقت، وحلق اور سر منڈوانا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضی اللہ عنہم انها قالت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا بعمرة، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ عمرے کے بعد حلال ہو گئے. ولم تحلل انت من عمرتک، اور آپ اپنے عمرے کے بعد حلال نہیں ہوئے. قال انی لبدت رأسی وقلدت ہدی فلا احل حتى انہر، کہ میں نے اپنے بال جما لیے تھے، قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا تھا، تو میں حلال نہیں ہو سکتا تھا یہاں تک کہ میں قربانی کروں، کیونکہ قران تھا آپ کا نا. باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، حلق یعنی سر منڈوانا، والتقصیر اور بال کتروانا، عند الاحلال حلال ہونے کے وقت. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ قال نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں سر کے بال منڈوائے تھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم فرما سر منڈوانے والوں پر. قالوا والمقصرین، لوگوں نے کہا اور بال کتروانے والے، ٹرمنگ کرانے والے، یا رسول اللہ. قال اللہم ارحم المحلقین، آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، لوگوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سر کے بال کتروانے والے. قال والمقصرین، تو آپ نے فرمایا اور مقصرین پر بھی. وقال اللیث حدثنی نافع رحم اللہ المحلقین مرتن، کہ آپ نے سر منڈوانے والوں پر رحمت کی دعا کی ایک مرتبہ، او مرتن یا دو مرتبہ. قال وقال عبید اللہ حدثنی نافع قال فی الرابعۃ والمقصرین، یعنی 3 دفعہ آپ نے رحمت کی دعا کی منڈوانے والوں کے لیے، اور ایک مرتبہ یعنی چوتھی مرتبہ کتروانے والوں کے لیے. عموماً لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ حج میں سب بڑے کام آسان ہے، لیکن سر منڈوانا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو شکل حیات اور حالت بدلتی ہے تو عموماً آڑے آتی ہے. اب مشکل پڑ جاتی ہے 2 چیزوں میں، ایک تو یہ ہے کہ احرام کے دنوں میں آپ شیو نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اگر بہت رحمت لینی ہے تو بال سارے اتروانے پڑیں گے. اب یہ دونوں ہی کام ہماری پسند اور مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر جانور قربان کر رہے ہیں اور اپنی خواہش اور اپنی پسند کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر حج کیا ہوا؟ حج تو ہے ہی نام قربانی کا کہ سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑتے چلے جاؤ جو بھی وہ کہتا ہے. لیکن اگر وہاں جا کر بھی اپنی انا ہی آڑے ہے اور اپنی میں اور اپنی پسند، تو پھر جو چاہے کرے. اصل چیز جو میں سمجھتی ہوں ایک انسان اور شیطان میں فرق کرتی ہے نا، وہ میں کا ہونا اور نہ ہونا ہے. شیطان کا قصور کیا تھا؟ کیا کہا تھا شیطان نے؟ انا خیر منہ، یہ تھا اس کا جرم بس. اور اگر ہم سب اپنے اوپر یہ لا کے دیکھیں انا خیر منہ، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انا خیر منہ. تو جب تک ہم میں یہ نہ آ جائے کہ سب بہتر ہے مجھ سے، اس وقت تک ہم عبودیت کے درجے پہ نہیں آ سکتے. اور پھر اصل چیز جو پیدا کرنے کی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنی مرضی نہ رہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں میں نہ رہے، میری عقل نہ رہے، میری خواہش نہ رہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. اور جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ سب ہمیں یہی سکھاتی ہیں. شیطان جو ہے اسی میں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اور یہی میں ہر جھگڑے اور فساد کو جنم دیتی. جہاں دیکھیں یہی میں کام خراب کرتی. کامیاب ہو گیا وہ جو میں کو سمندر میں پھینکا ہے. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ بخش دے سر منڈوانے والوں کو. قالوا وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین قالها ثلاثا قال وللمقصرین، چوتھی مرتبہ فرمایا اور مقصرین کے لیے بھی. مقصرین یعنی جھجک جھجک کے دے رہے ہیں نا اپنا آپ، اور محلقین جو چاہا سارے کا سارا اتار دیا. حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع ان عبد اللہ قال حلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطائفة من اصحابہ وقصر بعضهم. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک کینچی سے کترے. یہ حجۃ الوداع کی بات نہیں ہے، کسی اور موقع کی بات ہے. تو یہ بتانا دراصل یہ مقصود تھا کہ
کتروایا بھی جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر سر میں کوئی تکلیف وغیرہ اور منڈوانا ممکن نہ ہو تو پھر کتروایا جا سکتا ہے. یعنی افضل کی بات ہے، حلال اور حرام کی بات نہیں ہے. تو دنیا کی چیزوں میں ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی دو چیزیں رکھے کہ ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لو، کون سی پسند کریں گے؟ جو دونوں میں سے بہترین ہوگی. تو اللہ کی راہ میں بھی جب پسند اور ناپسند کا معاملہ آئے تو پھر یہی سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہے. باب تقصیر المتمتع بعد العمرۃ، تقصیر قصر کرنا، المتمتع تمتع کرنے والے کا، بعد العمرۃ عمرے کے بعد، یعنی عمرے کے بعد قصر کروانا، یعنی حلق نہ کوئی کروائے، قصر کروا لے. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا فضیل بن سلیمان حدثنا موسى بن عقبہ اخبرنی قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم مکہ امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. یہاں پر ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ مکہ تھا، مکہ میں. امر اصحابہ تو حکم دیا اپنے ساتھیوں کو، ان یطوفوا بالبیت کہ طواف کریں بیت اللہ کا، وبالصفا والمروہ صفا مروہ کا، ثم یحلوا پھر احرام کھول دیں، ویحلقوا اور حلق کریں، او یقصروا یا قصر کر لیں. باب زیارت یوم النحر، یوم النحر کے دن طواف زیارت کرنا. وقال ابو الزبیر عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، ڈیلے کیا، الزیارت طواف زیارت، الی اللیل رات تک. ویذکر عن ابی حسان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت ایام منن کہ بیت اللہ میں جایا کرتے تھے منا کے دنوں میں. یعنی یہ اجازت ہے کہ اگر آپ منا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کو شوق آ رہا ہے کہ طواف کریں تو آپ وہاں قید نہیں ہے، آ کے طواف کر کے واپس چلے جائیں. وقال لنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ طاف طوافا واحدا کہ ابن عمر نے طواف کیا، ثم یقیلو پھر کیا کرتے؟ آرام کرتے، یعنی قیلولہ، ثم یاتی منن پھر منا آتے، یعنی یوم النحر، یوم نحر کے دن. ورفع عبد الرزاق حدثنا عبید اللہ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج قال حدثني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فافدنا یوم النحر پھر ہم نے افاضہ کیا یوم النحر کو، یعنی طواف افاضہ مراد ہے. فحاضت صفیۃ تو حیض آ گیا حضرت صفیہ کو. فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا منہا اس سے، ما یرید الرجل من اہلہ جو ارادہ کرتا ہے کوئی بھی مرد اپنی اہلیہ سے. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ انہا حائض کہ وہ حائضہ ہیں. قال آپ نے فرمایا حابستنا ہی کیا وہ ہم کو روکنے والی ہیں، یعنی اب اس کے طواف کے لیے ہم سب یہاں رک جائیں گے. قالوا یا رسول اللہ افاضت یوم النحر تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا تھا. قال اخرجوا تو فرمایا چلو. ویذکر عن القاسم وعروۃ والاسود ان عائشہ رضی اللہ عنہا افاضت صفیۃ یوم النحر کہ طواف افاضہ حضرت صفیہ نے یوم النحر کو کر لیا تھا، یعنی طواف وداع کے بغیر پھر چلی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف افاضہ تو ضروری ہے، لیکن کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس نے اگر طواف نہیں کیا تو کیا اب ہم سب کو وہ روک دے گی کہ ہم اس طواف کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ پاک ہو تو پھر ہم چلیں یہاں سے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، طواف ہو چکا ہے. اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ پھر چلیں، یعنی طواف وداع اگر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں. تو یہاں سے تمام خواتین کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ طواف وداع وہ طواف جو عین مکہ سے نکلتے وقت آخری ٹائم پر کیا جاتا ہے، وہ اگر پیریڈز کی وجہ سے رہ جائے تو اس سے حج پر فرق نہیں پڑتا، لیکن عام حالات میں بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باب اذا رما بعد ما امسا جب کوئی رمی کرے اس کے بعد کہ شام ہو جائے، یعنی شام کے بعد رمی کر لے، شام تک رمی نہ کی. او حلقہ یا سر منڈوالے قبل ان یذبح اس سے پہلے کہ ذبح کرے، ناسین بھول کر، او جاہلا یا لا علمی سے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل لہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فی الذبح والحلق والرمی ذبح، حلق اور رمی کے بارے میں، والتقدیم والتاخیر پہلے کرنے اور پیچھے کرنے کے بارے میں. فقال لا حرج تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بس اصل بات ہے کرنا جب بھی کوئی کر لے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یزید بن زرع حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل یوم النحر بمنن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جا رہے تھے یوم النحر کو منا کے مقام پر، یعنی لوگ آ کے فتوے پوچھتے تھے. فیقول اللہ حرج تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی آپ وہاں پر لوگوں کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہے تھے. فسألہ رجل فقال آپ سے ایک شخص نے پوچھا حلقت قبل ان اذبح میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا. قال اذبح ولا حرج آپ نے فرمایا آپ ذبح کر لو کوئی بات نہیں. قال رمیت بعد ما امسیت اس نے کہا میں نے رمی کی شام ہونے کے بعد. فقال لا حرج تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں.
باب الفتيہ علی الدابۃ عند الجمرہ، جمرہ کے پاس رہ کر لوگوں کو مسئلہ بتانا. یہ کتاب العلم حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر، مجھے پتہ نہ چلا، فحلقت قبل ان اصبح، تو میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر قال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، قال ارمی ولا حرج. فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کہ آپ نے اس کو رخصت دی، یعنی جس نے آ کے جو بھی پوچھا. حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید حدثنا ابی حدثنا ابن جریج حدثنا الزہری عن عیسی بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حدثه انه شهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم النحر کو. فقام الیہ رجل، تو ایک شخص آپ کے پاس کھڑا ہوا آ کر، فقال، تو کہا، کنت احسب ان کذا قبل کذا، کہ میرا خیال تھا کہ یہ کام اس کام سے پہلے ہوگا. ثم قام آخر، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، فقال کنت احسب ان کذا قبل کذا، کہ میں سمجھا تھا کہ فلاں کام سے پہلے کرنا ہے. حلقت قبل ان انحر، میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ قربانی کروں. نحرت قبل ان ارمی، میں نے قربانی کر لی اس سے پہلے کہ میں رمی کروں. واشباہ ذالک، اور اسی قسم کی مثالیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، افعل ولا حرج لہن کلہن، آپ نے ان سب کے لیے کہا کہ جو بھی کر لے ایسا تو ان سب کے لیے کوئی حرج نہیں، یعنی ان باتوں میں سے جو بھی آگے پیچھے ہو جائے. فما سئل یومئذ عن شیء الا قال افعل ولا حرج، اور آپ سے جو بھی بات اس دن پوچھی گئی اس مسئلے میں تو آپ نے کہا کرو، کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ. اور یہ اسی وجہ سے کہ اتنے ازدحام کو اگر آپ ایسے ریچولز اور ایسی سختی کا پابند کرتے تو سب کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی اور ہر جگہ پر ہجوم ہی ہجوم ہوتا اور کوئی بھی امن چین سے کام نہ کر سکتا. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحه ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبه ايام منن، خطبہ سنانا منا کے دنوں میں، یعنی منا کے دنوں میں خطبہ دینا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا فضیل بن غزوان حدثنا اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم النحر کو. فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا یوم حرام، لوگوں نے عرض کیا حرمت والا دن. قال، فرمایا فایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا بلد حرام، لوگوں نے کہا حرمت والا شہر. قال فأي شهر هذا، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا شهر حرام، لوگوں نے عرض کیا حرمت والا مہینہ. قال فإن دماءكم، تو فرمایا تمہارے خون بھی، وأموالكم، اور تمہارے مال، وأعراضكم، اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تم پر حرمت والی ہیں، حرام ہیں. كحرمت يومكم هذا، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، فی بلدکم هذا، اس حرمت والے شہر میں، فی شہرکم ھذا، اس حرمت والے مہینے میں جس طرح ہر چیز حرام ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، جان، مال اور خون ایک دوسرے پر حرام ہیں. فاعادها مرارا، تو آپ نے اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا. فقال اللہم هل بلغت، پھر فرمایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیتہ الی امتہ. ابن عباس کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً یہ وصیت تھی آپ کی امت کے لیے. فلیبلغ الشاہد الغائب، پس چاہیے کہ پہنچا دیں جو حاضر ہیں غائب کو، یعنی جس کو پتہ چل جائے یہ بات وہ آگے پہنچا دے. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کتنی تاکید سے آپ نے آخری باتیں جو فرمائیں وہ یہی تھی، لیکن امت انہی چیزوں میں پڑ گئی جن سے روکا گیا تھا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب بعرفات. ابن عباس کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا کہ یوم النحر کو بھی خطبہ دیا گیا، یوم عرفہ کو بھی خطبہ دیا گیا. حج کے 4 خطبوں میں سے یہ 2 خطبے ہیں. تابعه ابن عیینۃ عن عمرو حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سیرین قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوم النحر کو خطبہ دیا. قال فرمایا اتدرون ای یوم ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ ہم نے آگے سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. قال الیس یوم النحر، پھر پوچھا کہ یہ یوم النحر نہیں؟ قلنا بلا. قال ای شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. فقال الیس ذو الحجہ؟ قلنا بلا. قال ای بلد ھذا؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. قال الیست بالبلدۃ الحرام؟ قلنا بلا. قال فان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم، اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. یہ سب چیزیں حرمت والی ہیں. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا. فلیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو حاضر ہیں غائب کو پہنچا دیں. فرب مبلغ، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے یعنی جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے، اوعا زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامع سننے والے سے. فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا حدیث میں فرق ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دن، چونکہ 4 خطبے ہوتے ہیں نا اس دن، تو ایک دن جب آپ نے خطبہ دیا تو اس دن آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا ہے، تو لوگوں نے جواب میں کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور پھر آپ چپ ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ اس کا نام بدلنے لگے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل سوال کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھے، اور سوال کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرنا تھوڑی دیر کے لیے دراصل لوگوں کو انتظار کروانا تھا کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں. اور یہ خاموشی بھی دراصل ایک بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھانے کا سبب بنتی ہے. اس میں آپ کا طریقہ تعلیم جو ہے وہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کس انداز سے لوگوں کے دلوں میں بات اتارا کرتے تھے، اور جتنی اہم کوئی بات ہوتی تھی اتنی ہی اہمیت اور اتنی ہی دلسوزی اور اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ مختلف انداز کے ساتھ بات کو سمجھایا کرتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم ابن محمد ابن زید عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا اتدرون ای یوم ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. فقال ان ھذا یوم حرام افتدرون ای بلد ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال بلد حرام افتدرون ای شہر ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال شہر حرام. قال فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. وقال هشام بن الغاز اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بین الجمرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یوم النحر کو جمرات کے درمیان، فی الحجۃ التی حج بہذا، اس حج میں جب آپ نے حج کیا. وقال ھذا یوم الحج الاکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر حج اصغر کے مقابلے میں حج کو کہتے ہیں، جبکہ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو آپ فرمانے لگے اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. فودع الناس، تو آپ نے لوگوں کو الوداع کہا. فقالوا هذه حجۃ الوداع، تو لوگوں نے اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع کہا. کیا منظر ہوگا کہ جب لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو واپس جا رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کر کے. باب هل يبيت اصحاب السقایۃ او غیرهم بمکہ لیالی منی؟ حل کیا یبیت رات گزار سکتے ہیں اصحاب السقایہ پانی پلانے والے، او غیرهم یا ان کے علاوہ بمکہ مکہ میں، لیالی منا منا کی راتوں میں. منا کی راتوں میں منا میں رہنا ضروری ہے، لیکن کیا اگر کوئی شخص کسی اور وجہ سے مثلا بیمار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی اور کام ہے ضروری، تو اس وجہ سے اگر وہ مکہ میں ہی رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. حدثنا محمد بن عبید بن میمون حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنی سہولت کا دین ہے. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من اجل سقايته. حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات گزار سکے مکہ میں منا کی راتیں، من اجل سقایت ہی اپنے پانی پلانے کی وجہ سے. فاذن له، تو آپ نے ان کو اجازت دی. تابعوا اسامہ و عقبۃ ابن خالد و ابو دمرہ. باب رمی الجمار، جمرات کو رمی کرنا.
کنکریاں مارنا. وقال جابر رمى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو کنکریاں ماری دحن چاشت کے وقت. ورما بعد ذلك بعد زوال، اور باقی دنوں میں زوال کے بعد. حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن وبرہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما متى ارمي الجمار. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کب میں جمرات کو کنکریاں ماروں. قال اذا رمى امامك فرمه، تو کہا جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مار لو. فاعدت علیہ المسألة، میں نے پھر پوچھا. قال كنا نتحین، کہ ہم تو انتظار کرتے تھے. نتحین حین سے ہے. فاذا زالت الشمس رمینا، جب سورج جو ہے وہ زوال میں آ جاتا، یعنی زوال پذیر ہو جاتا، تو اس وقت ہم رمی کرتے تھے. یعنی اصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، لیکن اس وقت تم سنت کی پیروی میں اپنے ائمہ کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی امت مسلمہ میں تفرقہ نہ ڈالو. باب رمی الجمار من بطن الوادی، رمی جمار کرنا وادی کے نشیب میں یا نالے کے نشیب میں. اصل میں اب یہ کچھ احادیث آئیں گی کہ جس میں ان جگہوں کا اس وقت کے مطابق بات کی گئی کہ کہاں نشیب میں آئے، اوپر آئے، نیچے آئے، کہاں کہاں سے رمی کی جا سکتی. لیکن چونکہ اب تو وہ جگہ اس طرح نہیں رہی، وہاں پر سیدھی سڑکیں بنا دی گئی ہیں، تو آپ انہی کے آس پاس جو مخصوص جگہ ہیں وہیں پر کریں گے. لیکن وہ سب کچھ اسی سنت کی روشنی میں ہی ایک طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پر رمی کی تھی اور کیسے کی تھی، لہٰذا ان کو بہرحال پڑھ لینا چاہیے. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. اے ابو عبد الرحمن، بے شک کچھ لوگ رمی کرتے ہیں ان کو، یعنی جمرات کو، من فوقها، اوپر کی طرف سے، یعنی اوپر ہی کھڑے ہو کے، یعنی نیچے ان کے پاس آ کے نہیں کرتے، ذرا اوپر سے کر لیتے ہیں. اس وقت یہ اوپر نیچے دو منزلیں نہیں تھی جس طرح اب ہیں، لیکن یہ ہے کہ نشیبی علاقہ اور اوپر کا علاقہ جیسے پتھریلے علاقے اوپر نیچے ہوتے ہیں. فقال والذی لا الہ غیرہ، تو کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، کہ یہی ہے وہ جگہ جس میں آپ پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے بھی یہیں پر کنکریاں ماری تھیں، اس لیے اگر اس بلندی پہ کھڑے ہو کے کنکریاں کوئی مارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وقال عبداللہ بن الولید حدثنا سفیان عن الاعمش بہذا باب رمی الجمار بالسبع حصیات، 7 کنکریاں مارنا ہر جمرے پر. ذکرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الى الجمرۃ الکبریٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے، اب یہ دیکھیں نا، ہمیشہ جب عبداللہ بن مسعود کی بات ہوتی ہے صرف عبداللہ کا لفظ آ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود جو تھے جب انہوں نے حج کیا تو کیا کیا، انہ انتہا الى الجمرۃ الکبریٰ، کے سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کے پاس گئے، یعنی بڑے جمرہ کے پاس، بڑے شیطان کے پاس. جعل البیت عن یسارہ، بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھا، ومنن عن یمینہ، اور منا کو دائیں جانب، یعنی مارنے لگے. تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ بڑا سا پتھر ہے جو نصب کیا ہوا ہے، تو کسی بھی طرف سے کھڑے ہو کے مارا جا سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا، بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ پہ تھا اور منا دائیں ہاتھ پہ تھا، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کنکریاں ماری. ورما بالسبع، اور 7 کنکریاں ماری. وقال ھذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رمی کی تھی اس ہستی نے کہ جس پہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی اس جگہ پر اور اسی مقام پر انہوں نے کنکریاں ماری تھی، یعنی بیت اللہ بائیں ہاتھ میں تھا اور منا دائیں ہاتھ پہ، اور اس وقت آپ نے کنکریاں ماری. باب من رما جمرۃ العقبہ فجعل البیت عن یسارہ، کہ جو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے اور بیت اللہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید انہ حج مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرآہ یرمی الجمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات فجعل البیت عن یسارہ ومنن عن یمینہ ثم قال ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات اور بتاتی جاؤں کہ جب پہلے دن یعنی یوم النحر کو کنکریاں ماری جاتی تو صرف بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں، تینوں کو نہیں ماری جاتی، صرف بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں جو بیت اللہ کی طرف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ رمی جو ہے وہ چاشت کے وقت ہوتی ہے، یعنی بڑے شیطان کو ماری جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ چاشت کے وقت، اور تیسرا یہ کہ نشیب میں جا کر اس کو مارنا مستحب ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کے پاس دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. باقی جمرات کے پاس جب کنکریاں اگلے دن ماری جاتی ہیں تو اس وقت دعا بھی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا بھی کی. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے دن صرف ایک کو مارا اور دوسرے دن باقی 2 کو، دوسرے اور تیسرے دن میں تینوں کو مارے جاتی ہیں کنکریاں. بابن یکبر مع کل حصات، جب کنکری مارے تو مارتے وقت کیا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر. قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کس طرح آپ نے ماری. اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہیں بیت اللہ کو جب وہ عمرہ کرتے ہیں تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر،
جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، جب کمکری مارتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسنون کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہنا. حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. حجاج جو تھا وہ سورتوں کا نام یوں لیتا تھا، بس ایک شاہانہ انداز ہے نا اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنے کے لیے. وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر کیا گیا، والسورة التي يذكر فيها النساء، اور وہ سورت جس میں عورتوں کا ذکر کیا گیا. قال فذكرت ذلك لابراہیم، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخی سے یہ بات ذکر کی. فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے. حين رمى جمرۃ العقبہ، کہ جب انہوں نے کنکریاں ماری جمرہ عقبہ کو. فاستبطن الوادی، تو نالے کے نشیب میں گئے. استبطنا یعنی بطن میں گئے، الوادی وادی کے. حتی اذا حاذا، یہاں تک کہ جب برابر پہنچے. حذو کا مطلب ہوتا ہے نا برابر. بشجرتی، درخت کے. اعترضھا، تو آڑے ہو گئے اس میں، یعنی اس کو چوڑائی پر رکھا. فرما بسبع حصیات، تو 7 کنکریاں ماری. یکبر مع کل حصاۃ، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑی، اللہ اکبر. ثم قال من ها هنا، پھر کہا کہ اس جگہ. والذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے وہ جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی. باب من رما جمرۃ العقبہ ولم یقف، جس نے جمرہ عقبہ کو رمی کی اور اس کے پاس کھڑا نہ ہوا. کیونکہ ہر جمرے کے پاس رمی کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، لیکن جمرہ عقبہ کے پاس نہیں. قالہ ابن عمر، ابن عمر کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا رما الجمرتین یقوم مستقبل القبلۃ ویسہل، کہ جب جمرتین یعنی 2 جمرات کو رمی کی جائے، یقوم تو کھڑا ہو، مستقبل القبلۃ قبلے کی طرف منہ کر کے، ویسہل اور نرم زمین پر کھڑا ہو. اب تو ساری پتھریلی ہو گئی ہے، سڑک بن گئی ہے، لیکن اس دور میں جب یہاں پر سڑکیں وغیرہ نہیں تھی تو یہ بھی سنت میں سے تھا کہ کس جگہ پر اور کس طرف منہ کر کے اور کیا کیا جائے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے، 2 جمرات کے درمیان میں کھڑا ہوا جائے اور پھر نرم زمین پہ کھڑے ہو کر دعائیں کی جائیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا طلحة بن یحیی حدثنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يرمي الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات، کہ ابن عمر نے جو قریب کا جمرہ تھا، دنیا کا مطلب قریب، دنوب ہوتا نا، قریب کا جو جمرہ تھا اس پہ 7 کنکریاں ماری. یکبر علی اثر کل حصاۃ، تکبیر پڑھتے تھے ہر کنکری مارنے کے بعد یا کنکری مارنے پر. ثم يتقدم حتى يسهل، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ نرم زمین پہ آتے. فيقوم مستقبل القبلہ، پھر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے. فيقوم طویلا، پھر لمبا قیام کرتے. ويدعو ويرفع يديه، دعائیں کرتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے. ثم يرمي، پھر کنکریاں مارتے. الوسطى، جمرہ وسطی کو یعنی درمیانے شیطان کو، یعنی جو درمیان میں ہے. ثم يأخذ ذات الشمال، پھر رکھتے تھے اس کو بائیں جانب. فیستحل، تو نرم زمین پہ آتا. ویقوم مستقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرتے. فیقوم طویلا، پھر کافی دیر کھڑے رہتے. ویدعو، دعائیں کرتے. ویرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا کے، یعنی یہ دعائیں ہاتھ اٹھا کے کرتے. ویقوم طویلا، اور دیر تک کھڑے رہتے. ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ، اور پھر جمرہ عقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارتے تھے. من بطن الوادی، وادی کے نشیب سے. ولا یقف عندها، اور اس کے پاس نہیں کھڑے ہوتے تھے. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے. فیقول، تو کہتے هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی پہلے دن کیا کرنا ہے؟ صرف اس آخری یعنی جو مکہ کی طرف یا کہ بیت اللہ کی طرف بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے 2 چھوڑ جانے، اور دوسرے دنوں میں ادھر سے شروع کرنا ہے، پھر اس درمیان والے پہ، اور پھر آخری بڑے پہ آنا ہے. پہلے 2 کے پاس دعائیں کرنی اور تیسرا جو ہے اس کو مارتے ہی واپس. باب رفع الیدین عند جمرۃ الدنیا والوسطی، ہاتھوں کو اٹھانا قریب کے جمرے کے پاس یعنی پہلے، والوسطی اور درمیان والے کے. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
باب الدعاء عند الجمرتین، دو جمروں کے پاس دعا کرنا. وقال محمد کہتے ہیں حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رمى الجمرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرے کو کنکریاں مارتے، التی تلی مسجد منن، جو مسجد خیف کے قریب تھا. مسجد منا جو ہے نا یہ خیف کی مسجد ہے. یرمیہا بسبع حصیات، تو 7 کنکریاں مارتے. یکبر، تکبیر پڑھتے. کلما رما بحصات، جب بھی کنکری کے ساتھ رمی کرتے. ثم تقدم امامها، پھر اس کے آگے آ جاتے. فوقف مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کرتے. رافعا یدیہ، ہاتھ اونچے کرتے. یدعو، دعائیں کرتے. وکان یطیل الوقوف، اور لمبا وقوف کرتے. ثم یأتی الجمرۃ الثانیہ، پھر دوسرے جمرے کے پاس آتے. فیرمیہا، تو رمی کرتے اس کو. بسبع حصیات، 7 کنکریوں کے ساتھ. یکبر، تکبیر کہتے. کلما رما بحصات، جب کبھی کسی کنکری کے ساتھ رمی کرتے. ثم ينحدر، پھر نیچے کو اتر آتے. ذات الیسار، بائیں طرف. مما یلی الوادی، جو وادی کے قریب جگہ تھی. فیقف، تو کھڑے ہوتے. مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کر کے. رافعا یدیہ، اپنے ہاتھ اونچے کرتے ہوئے. یدعو، دعائیں کرتے. ثم یأتی الجمرۃ التی عند العقبۃ، پھر آتے اس جمرہ کے پاس جو عقبہ کے پاس ہے. فیرمیہا، تو پھر اس پہ کنکریاں مارتے. بسبع حصیات، 7 کنکریاں. یکبر عند کل حصات، ہر کنکری کے پاس تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے مارتے وقت. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے. ولا يقف عندها، اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے تھے. قال الزہری کہتے ہیں سمعت سالم بن عبد اللہ يحدث بمثل هذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابن عمر يفعله، اور ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹوں میں گلے میں ہار ڈالے. کلد بدنہ، گلے میں ہار کیوں ڈالتے ہیں؟ نشان کے طور پر، لیکن ایسے ہار ہوں کہ جس میں ٹلیاں نہ ہوں. کیا حج کے موقع پر اگر قربانی کی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے تو پاکستان میں بچوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے، جبکہ بچے بھی اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹس پہ قربانی نہیں ہے لازم. قربانی کے گوشت کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں؟ فرض نہیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ خود بھی کھایا جائے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا جائے اور مسکینوں کو بھی. عمرے یا حج میں جب بال کاٹنے ہوتے ہیں، ابھی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں. یہ دوسرے سے کٹوانے ہوتے ہیں، جو سہولت ہو آپ کے لیے. کیا عمرے کے بعد عورتیں سارے بالوں کا 1 انچ بال کاٹیں یا ایک لٹ لے کر اسے کاٹ لیں؟ اس میں کہ سارے بالوں کا انچ کاٹیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، تو ایک لٹ لے کے اس کو چاہے آگے سے ہی ہو ایک طرف سے کاٹ لینا کافی ہے. عمرے کے بعد سر کی شیو ٹرمنگ سے بہتر ہے؟ جی ہاں، بہتر ہے. سوال ہے، کیا عورتوں نے بھی عمرے کے بعد بالوں کو کٹوانا ہوتا ہے؟ میں نے عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ تقریباً 1 انچ تک بال کاٹ دیتی. جی ہاں، یہ مسنون ہے، عورت کو بھی کاٹنا چاہیے. طواف افاضہ ابھی تک واضح نہیں ہوا، کیا یہ صرف وہ لوگ ادا کریں جو حج قران کریں گے یا حج تمتع والوں کو بھی کرنا ہوگا؟ یہ دونوں کو کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا طواف افاضہ اور طواف وداع ایک ہی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں مختلف. وداع تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ نکلنے لگتے ہیں. جس طرح ہم عید الاضحیٰ پر یا قربانی دے تو ہمیں سنت کی پیروی کرنے کے لیے کس جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ گائے کی یا دمبے کی یا بکرے کی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی گائے یا بھینس میں نہیں ہے بڑائی، اصل بڑائی جو ہے وہ تقوی میں ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر بیوی رش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کنکریاں نہ مار سکے تو اس کا شوہر اس کی جگہ مار سکتا ہے. جی ہاں، مار سکتا ہے، نیابتاً دوسرے کی طرف سے ماری جا سکتی ہیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ وہاں جا کے تکلیف ہوگی اور کوئی اور ہی مار دے تو یہ بات درست نہیں. اگر ہاں واقعی بہت کمزور ہے اور ڈر ہے کہ وہاں چلنا یا کسی اور قسم کا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں کوئی اور مار دے. 10 تاریخ کو قربانی اور طواف زیارہ کے بعد جب احرام کی بندش ختم ہو جاتی تو کیا مینا میں باقی دن 11، 12، 13 کو آدمی اپنا نارمل لباس شلوار قمیص پہن سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل پہن سکتا ہے. اور شیطان کی رمی کے علاوہ ان دنوں کی اور کیا عبادت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن اللہ کا ذکر کرنے اور کھانے پینے کے ہیں، یعنی ذکر کریں جس بھی شکل میں کریں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے اس میں. کیا میں مینا کے دوران روزانہ طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. نیت کیا ہوگی؟ نیت طواف ہی کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.